بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہمارے سامنے جو آج ہم جس کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً اس میں جو مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو اپنا لینے والا آدمی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ عن ابن مسعود ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ اپنے تمام احباب سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح کے حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے نبی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ لفظ بھی خود انہوں نے عرض کیا جواب میں۔ قال لیس ذالک، ایسا نہیں بلکہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے متعلق حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ حیا کرنے کا یہ طریقہ ہے جو میں بتاؤں آپ کو۔ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس قدر وضاحت کے ساتھ بات کو بیان فرمایا کہ جو حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے حق الحیاء، صحیح معنوں میں جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، تو سب سے پہلے اپنے سر کی حفاظت کرے۔ وَمَا وَعَا، اور جو سر کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب سر کی حفاظت کا کیا معنی ہے؟ شارحین حدیث مختلف انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ سر کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ سر صرف اپنے مالک و خالق کے حقیقی کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ دنیاوی اغراض کی خاطر، مقاصد کی خاطر، یا اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس سر کو جھکانا، یہ سر کا حق نہیں ہے۔ اس سر کا حق یہ ہے اور اللہ کا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کا کہ یہ سر اگر جھکے تو صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ہاں، ایک تکریم ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، جس میں والدین بھی آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں، انبیاء و مرسلین بھی آتے ہیں۔ ہر ایک کا اس کے درجے کے مطابق اکرام کرنا، یہ عین حق ایمان ہے، حق اسلام ہے۔ اس سر کے جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا اکرام ہی نہ کیا جائے اور اکڑ جاؤ، اکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اصل حقیقت میں شرک کا کلا کم کرنا مقصود ہے کہ کسی بت کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، جب بھی جھکائے تو اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے جھکائے۔ باقی اکرام کرنا، تعظیم کرنا، احترام کرنا اپنے اپنے طریق میں وہ یقیناً مسنون ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ہاتھ مبارک کو بھی بوسہ دیتے تھے اور حضور کے پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ تو یہ تکریم ایک الگ باب ہے، اور شرک کا فتویٰ لگا کر دوسرے کا بے ادب بنانا یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو حقیقی شرک ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو معبود جاننا یا مستقل جاننا، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب عطا ربانی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہے۔ مستقل طور پر اگر طاقت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے سب انبیاء، اولیاء، اغواث، اوتاد، دنیا سب اللہ کی محتاج ہے، اللہ سب کا عطا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا سر کی حفاظت کرے، اور وما وعا، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے، زبان، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے کہ نہ تو سر کو کسی کے سامنے جھکائے دنیاوی مقاصد کے لیے، بلکہ توکل علی اللہ کرتے ہوئے استغنا کی زندگی جیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے آسانی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، کانوں کا حق یہ ہے کہ اس سے حق سنیں،
اور آنکھوں کا حیا یہ ہے، ان کی حفاظت یہ ہے کہ اس سے حق دیکھے، اور زبان کا حیا یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ کلمہ حق بولے، غیبت، چغلی اور اس طرح کے جتنے بھی معصیتیں اور گناہ ہیں جو ان چیزوں سے کی جاتی ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اور اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور جو ان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اب پیٹ کی حفاظت کا کیا معنی ہے کہ پیٹ کو لقمہ حرام سے بچائے، کسب حلال کرے، حلال کمائے، حلال کھائے، یہ پیٹ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وما ہوا، اور جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی بھی حفاظت کرے کہ ان کے ساتھ گناہ کی طرف مدد نہ لے، گناہ کی طرف نہ چلے، پاؤں کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ گناہ نہ کرے، بلکہ گناہوں سے ان سے بچائے، اللہ کی معصیت سے بچائے اور اللہ کی طاعت و عبادت کی طرف لگائے۔ یہ ہے حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے کا صحیح معنی۔ اور آگے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا معنی یہ ہے، ایک یہ دو چیزیں، تیسری چیز فرمایا موت کو یاد کرے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے کہ قبر میں ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، اور قبر کی زندگی کیسی ہے، وہاں کا ماحول اور وہاں ریت مٹی اور سیر معاملات، یہ خوف و خشیت الہی طبیعت کے اندر لے آئے۔ ان چیزوں کو یاد کر کے ایک موت کو، جان کنی کو، سکرات کو، اس کی تکلیف کو، سختی کو اپنے پر وارد کرے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یہ اپنی طبیعت پر وارد کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آگے حضور نے ارشاد فرمایا جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے اچھی آخرت ہو، اس کے لیے جنت ہو، اس کے لیے رضائے الہی ہو، تَرَکَ زینت الدنیا، وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دے، زینت کو چھوڑ دے اور سادگی کو اپنائے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب عادت مبارکہ تھی۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کر لیے، فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا حیا کیا جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو میں صحیح بیان کر سکا اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔